شام ہونے کو تھی جب میری آنکھ کھلی۔ وہ شخص کمرے میں نہیں تھا۔ میں نے اٹھتے ہی پسٹل کو محسوس کیا۔ وہ میرے نیفے میں تھا۔ میں کمرے سے باہر برآمدے میں آ گیا۔ وہ وہیں باہر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ سامنے کھلا صحن تھا جس میں سے چوکور آسمان دکھائی دے رہا تھا۔ اٹھ گئے؟ کافی نیند پوری کر لی تم نے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ رات بھی انہی کے چکروں میں ٹھیک سے سویا نہیں، میں نے کہا۔ چل کوئی نہیں، کھانا کھا کے پھر سو جانا، اس نے فراخ دلی سے کہا تو میں چونک گیا۔ یہ مجھ پر اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے؟ تبھی میں نے اس سے پوچھا، یہاں کوئی چہل پہل نہیں ہے؟ اب تک تم تینوں کو دیکھا ہے، تمہیں، پہلوان کو اور وہ گیٹ والا۔ ہم تینوں ہی ہیں یہاں، اور کوئی نہیں ہے۔ اب تم تین آ گئے ہو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ باس سے کوئی بات ہوئی؟ کیا کرنا ہے ان دونوں لڑکیوں کا؟ میں نے عام سے انداز میں پوچھا تو وہ بولا، کہہ رہا ہے کہ چند دن ادھر ہی رہیں گی، تم بہرحال صبح گاڑی آئے گی تو کچھ سامان دینے اس کے ساتھ واپس چلے جاؤ، تمہارا کام ختم۔ اس نے پھر مسکراتے ہوئے کہا، پھر اٹھتے ہوئے بولا، شام ہو رہی ہے، میں ذرا جنریٹر چلا دوں۔ وہ اٹھ کر چلا گیا اور میں وہیں بیٹھا سوچتا رہا۔ یوں ہی اوٹ پٹانگ سوچیں مجھے گھیرے رہیں۔ وہیں بیٹھے میرا دل کیا کہ میں اپنے فون سے چاچا عبد المجید سے بات کروں۔ پھر خیال آیا کہ ڈانڈیا کو کال کر کے یہاں کی صورتحال بتاؤں، کانتی سے بات کروں، لیکن میں نے فون ہی جیب سے نہیں نکالا۔ مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہونے لگی تھی۔ 2 کمروں میں روشنی ہوئی تو میں وہاں سے اٹھ کر اندر کمرے میں چلا گیا۔ میں نے کان لگا کر سنا، اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا اب وہ تھک ہار کر بیٹھ گئی ہوں گی، انہیں احساس ہو گیا ہوگا کہ وہ بلا وجہ اپنی توانائی برباد کرتی رہی ہیں۔ میں دوبارہ کھاٹ پر آ کر لیٹ گیا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ وہی شخص ٹرے میں کھانا رکھے آ گیا۔ اس نے ایک پلیٹ میں کھانا میرے سامنے رکھ دیا اور ٹرے لے کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا، اندر دینا ہے، آؤ پہلے میرے ساتھ۔ میں اٹھا اور میں نے دروازے کی کنڈی کھولی۔ وہ دونوں قالین پر پڑی ہوئی تھیں۔ ان دونوں نے بیک وقت ہماری طرف دیکھا۔ اس شخص نے ٹرے رکھا اور پلٹ گیا۔ میں نے پھر کنڈی چڑھا دی۔ میں نے کھانا کھا کر برتن ایک طرف رکھ دیے، قریب پڑی سراہی سے پانی پیا اور ڈکار مار کر برآمدے میں ٹہلنے لگا۔ کچھ دیر بعد پھر کمرے میں آ گیا۔ مجھے لیٹے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اس شخص کے ساتھ پہلوان کمرے میں آ گیا۔ اس نے میری جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، آگے بڑھ کر کنڈی کھولی اور اندر چلا گیا۔ وہ شخص بھی اس کے ساتھ ہی اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں جہاں ایک بلب روشن تھا وہاں ایک مزید روشن ہو گیا۔ میں ٹھٹک گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ مگر میں کھاٹ پر بیٹھا رہا۔ اندر کی آوازیں مجھے صاف سنائی دے رہی تھیں۔ پہلوان کہہ رہا تھا، تم دونوں کو اب کچھ دن تو ادھر رہنا ہے، آرام سے میری بات مانتی رہو گی تو مزے میں رہو گی، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ سشما نے پوچھا۔ کہنا مجھے کچھ نہیں، بس ایک بار کہہ دیا، میں دوسری بار کہنے کا عادی نہیں ہوں، بس آرام سے کپڑے اتار دو۔ اوئے، تم ہوش میں تو ہو؟ رتنا نے وحشیانہ انداز میں کہا تو میں چونک گیا۔ پہلوان کے تو ارادے ہی دوسرے تھے۔ وہ سختی سے بولا، تم ہوش کر لو تو اچھی بات ہے، ورنہ میں تمہارے ہوش اڑا دوں گا، سمجھی؟ اگر تم ہماری مرضی کے بغیر ہمارے کپڑے اتروا سکتے ہو تو آؤ۔ رتنا پھر لڑنے کو تیار ہو گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہ بے وقوفی نہیں تھی بلکہ مزاحمت تھی، جس حد تک وہ کر سکتی تھیں۔ تمہیں تو ہر حال میں میری بات ماننا ہی پڑے گی، پہلوان نے کہا تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ اندر کی صورتحال ویسی ہی تھی جیسا میں نے سوچا تھا۔ وہ دونوں قالین پر بیٹھی ہوئی تھی اور ایک جانب پہلوان ان پر گن تانے کھڑا تھا۔ میں نے جا کر کہا، دیکھو پہلوان، انہیں اغوا کر کے لایا گیا ہے، میرا خیال ہے انہیں واپس بھی کرنا ہوگا، اگر بات نہ مانی گئی تو پھر مارنا ہوگا۔ تم یوں ان کے کپڑے اتروا رہے ہو، کچھ ہوش کرو، باس کو اگر پتہ چل گیا تو اسی کا حکم ہے، ان کے کپڑے اتار کر ان کی ویڈیو اس تک پہنچانی ہے، بلکہ یہ ان کے ساتھ وہ ویڈیو بھی۔ آخری لفظ کہتے ہوئے اس نے دانت نکال دیے تھے۔ او نہیں یار، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہو کیوں نہیں سکتا؟ ہم ویرانے میں ایسے ہی بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا عورت کی مہک لیے، ہمارا کام بھی ہو جائے گا اور باس کا بھی، اس نے پیلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ میں نے ان دونوں کی جانب دیکھا، ان کے چہروں پر کافی حد تک خوف پھیلا ہوا تھا۔ ایسا نہیں کرو، مجھے باس سے بات کر لینے دو، میں نے مزاحمتی انداز میں کہا تو پہلوان مسکراتے ہوئے بولا، پوچھ لو، اگر اس نے بھی کہہ دیا تو پھر تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جانا۔ پہلوان نے اپنا سیل فون نکال کر نمبر پش کرنا چاہے تو میں نے کہا، نہیں، مجھے باس سے بات نہیں کرنی، لیکن ایک بات میری سن لو۔ بولو، جلدی بولو، اس نے اکتاتے ہوئے کہا۔ انہیں چاہے گولی مار کر مار دو، مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا، لیکن عورت کی یوں بے حرمتی کرو گے وہ مجھے برداشت نہیں۔
میں نے کہا تو اس نے یوں میری جانب دیکھا جیسے میں نے اسے گالی دے دی ہو۔ وہ یوں حیرت سے مجھے دیکھنے لگا جیسے میں نے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو۔ پھر اس کا چہرہ بگڑنے لگا۔ اس نے حقارت سے کہا، میں تجھے کہہ رہا ہوں یہاں اس کمرے سے دفع ہو جاؤ، کہیں ان سے پہلے میں تجھے ہی نہ مار دوں۔ اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں تمہیں ان کی بے حرمتی نہیں کرنے دوں گا، میں نے حتمی لہجے میں کہا تو اس نے بھنا کر میری طرف دیکھا اور میری جانب بڑھایا۔ اس نے میرے ماتھے پر پسٹل رکھ دی اور پھر دانت پیستے ہوئے کہا، شیر کے منہ سے شکار چھینتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چند لمحے یوں ہی نال میرے ماتھے پر رکھے رہا۔ میں خاموش رہا۔ کوئی مزاحمت نہ پا کے اس نے پسٹل ہٹایا اور اپنے ساتھی شخص کی طرف دیکھ کر بولا، چل تم ہی ان کے کپڑے اتار کر شروع ہو جاؤ، میں بناتا ہوں ان کی ویڈیو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سیل فون نکال لیا۔ میں نے دونوں لڑکیوں کی طرف دیکھا۔ رتنا نے مجھے خفیف سا اشارہ کیا۔ میں نے ویسے ہی اس کا جواب دیا تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ پہلوان سمجھ گیا۔ اس نے انتہائی تیزی سے مجھ پر فائر کیا تو میں اس وقت تک اپنی جگہ چھوڑ چکا تھا۔ اس کا وار خالی گیا تو اس نے اپنی ہی جھونک میں دوسرا فائر کر دیا۔ میں تب تک اپنا پسٹل نکال چکا تھا۔ میں گھوما اور ایک کک اس کے ہاتھ پر ماری۔ اس کے ہاتھ سے پسٹل نکل کر دور جا گرا تھا۔ میں نے وہ پسٹل نہیں اٹھایا بلکہ سشما کو اشارہ کیا۔ یہ میں بہت بڑا رسک لے چکا تھا۔ اس نے چشم زدن میں وہ پسٹل اٹھایا اور اگلے ہی لمحے اس نے پہلوان کی طرف نال کر کے فائر کر دیے۔ اس کے سینے سے خون کا فوارہ نکلا اور پہلوان وہیں ڈھیر ہو گیا۔ وہ شخص جو دونوں کے کپڑے اتارنے کو آگے بڑھا تھا ایک جانب خوف زدہ سا کھڑا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے کیوں خوش تھا اس کی وجہ مجھے سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ ہونکوں کی مانند تڑپتے ہوئے پہلوان کو دیکھ رہا تھا۔ میں اسے بچا کر وہاں کی معلومات لینا چاہتا تھا، لیکن سشما نے لمحہ بھی نہیں لگایا اور اس شخص پر فائر کرنے لگی۔ وہ تڑپتا ہوا خون میں لت پت قالین پر جا گرا۔ شاید اسے غصہ بہت تھا۔ اس نے پسٹل کی نال مرے ہوئے پہلوان کی طرف کی تو میں نے روکا۔ رک جاؤ، ابھی تیسرا ہے یہاں۔ میں نے کہا ہی تھا کہ رتنا فوراً کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے باہر جا کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ مجھے یاد تھا کہ وہ گیٹ والا نوجوان بھی وہیں تھا، وہ اب تک دکھائی نہیں دیا تھا۔ اچانک برآمدے میں دھپ کی آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے شاید گمان بھی نہیں تھا کہ اندر کی صورتحال بدل سکتی ہے۔ اس نے جب ہمیں دیکھا تو گھبرا گیا۔ پھر اس نے دروازے میں سے اندر جھانکا تو پہلوان کی لاش دیکھ کر سٹپٹا گیا۔ اس نے مرے ہوئے انداز میں ہماری جانب دیکھا تو میں نے اس کی جانب بڑھتے ہوئے پوچھا، تیرے سوا مزید کتنے لوگ ہیں یہاں؟ کوئی نہیں ہے جی، اس نے مارواڑی زبان میں کہا۔ یہاں سے شہر کیسے جا سکتے ہو؟ سشما نے تیزی سے پوچھا۔ پیدل جاتے ہیں جی، یا جب گاڑی آئے، اس نے بتایا تو رتنا کو جیسے اس پر غصہ آ گیا۔ اس نے اسے پکڑا اور زور سے دیوار میں دے مارا، پھر اسے اٹھا کر دوبارہ دیوار میں مارا تو اس کا سر پھٹ گیا۔ اس کی سہمی ہوئی چیخ بلند ہوئی۔ وہ زور زور سے کہنے لگا، سچ کہہ رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ رتنا، وقت ضائع نہ کرو، یہاں سے نکلو، سشما نے اونچی آواز میں کہا تو اس نے اس نوجوان کو وہیں چھوڑا اور پیچھے ہٹ گئی۔ سشما نے کسی تردد کے بغیر وہ پسٹل کی نال سیدھی کی اور ساری گولیاں اس نوجوان کے بدن میں اتار دیں۔ خالی پسٹل پھینک کر اس نے طویل سانس لی اور کمرے سے باہر چل دی۔ ہم کمرے سے نکل کر برآمدے میں آئے تو باہر گھپ اندھیرا تھا۔ ٹھہرو، واپس جا کر ان کے سیل فون لے آؤ، کم از کم ٹارچ کا کام تو دیں گے، رتنا نے کہا تو سشما بھاگی اور کچھ دیر بعد ایک ہی فون لے کر پلٹ آئی۔ وہ پہلوان کا فون تھا، باقی شاید دونوں کے پاس نہیں تھا۔ تبھی میں نے کہا، ٹھیک ہے تم یہ فون لے آئی ہو، لیکن انتہائی ضرورت کے علاوہ ٹارچ مت جلانا، ورنہ اندھیرے میں ہم دور سے بھی دکھائی دے جائیں گے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، ممکن ہے اس کی ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے، اس نے کہا اور چل دی۔ ہم تیزی سے گیٹ کی جانب بڑھے اور پھر باہر نکل کر ڈھلوان اترتے چلے گئے۔ نیچے آ کر میں نے ان سے کہا، لو بھائی، تم اپنا راستہ ناپو، میں اپنا راستہ لیتا ہوں۔ تم کہاں جاؤ گے؟ رتنا نے پوچھا۔ مجھے خود نہیں معلوم، کہیں نہ کہیں تو جا کر نکلوں گا، میں نے کہا۔ نہیں، تم ہمارے ساتھ چلو یا پھر ہمیں اپنے ساتھ لے چلو، وہ تیزی سے بولی تو میں نے کہا، اندر کی بات الگ تھی لیکن میں اپنے دشمن پر بھروسہ نہیں کرتا۔ دیکھو، نہ کرو بھروسہ، لیکن کسی ٹھکانے پر پہنچ کر تم چلے جانا، تب تک ساتھ رہیں گے تو، اس نے لجاجت سے کہا تو میں نے ایک لمحہ سوچا، پھر کہا، ٹھیک ہے چلو۔ میرے یوں کہتے ہی وہ ایک جانب چل پڑیں۔ تھوڑا آگے جا کر اس نے پہلوان والا فون آن کیا۔ سشما، آخری کال باس سے ہوئی ہے، اس کا نمبر ذہن میں رکھ لینا، رتنا نے تیزی سے کہا تو سشما نے ہنکارا بھر دیا۔ پھر اس نے نمبر ملا کر کسی سے رابطہ کیا۔ چند لمحوں بعد اس کا رابطہ ہو گیا۔ اپنے بارے تسلی دینے میں اسے کچھ وقت لگ گیا۔ میری لوکیشن دیکھو اور مجھے گائیڈ کرو یہاں سے، میں اتنا کہہ کر وہ سننے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے فون بند کر دیا۔
کیا کہتا ہے؟ رتنا نے پوچھا۔ یہاں سے کم از کم 2 گھنٹے پیدل چلنے کے بعد شاہراہ ہے، اس کے ارد گرد کئی چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کو رکی، پھر ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، ہم اگر اس سمت میں چلتے رہے تو اس شاہراہ تک پہنچ جائیں گے۔ پھر وہاں سے کیسے جائیں گے؟ اس نے پوچھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تب تک کوئی بندوبست کرتا ہے، ہم نے واپس جیسلمیر نہیں جانا، ہمیں جودھ پور سے ٹرین پکڑنا ہوگی، اگر وہاں تک پہنچ گئے تو۔ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ واپس کیوں نہیں جانا؟ میں نے پوچھا۔ ہمارے خلاف بڑی گہری سازش ہوئی ہے جسے تم چاہو بھی تو نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارے ساتھ جودھ پور تک چلو، پھر وہاں سے جہاں چاہو چلے جانا۔ رتنا نے کہا تو میں نے ہنستے ہوئے کہا، تاکہ وہاں لے جا کر قتل کر دو۔ اگر ہم چاہیں تو تمہیں یہاں بھی قتل کر سکتی ہیں، کچھ دیر پہلے بھی ہو سکتے تھے، لیکن خیر اگر اعتماد کرتے ہو تو۔ رتنا نے عجیب سے لہجے میں کہا تو ہمارے درمیان خاموشی چھا گئی۔ میں مسکرا کر رہ گیا، پتہ نہیں کس کی قسمت میں کیا تھا۔ اچانک پہلوان والا سیل فون بجنے لگا۔ سشما نے دیکھا اور بڑبڑائی، باس کی کال ہے۔ تو؟ رتنا نے کہا، لاؤ مجھے فون دو۔ میں نے کہا اور فون لے کر کال ریسیو کرتے ہوئے اسپیکر آن کر دیا۔ گہرے سناٹے میں وہ کافی آواز تھی جو دوسری جانب سے فٹ بال جیسا باس بولا تھا، ابھی تک ویڈیو نہیں آئی۔ وہ اندر ہیں، انہوں نے مجھے فون دے دیا ہے کہ کال آئے تو بتا دوں۔ میں نے کہا تو میری آواز سن کر بولا، اچھا، انہیں کہو جلدی کریں، ویڈیو بھیجیں، کہیں بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تم بھی چاہو تو عیش کرو، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ تبھی رتنا کے ساتھ سشما نے بے دریغ گالیاں دینا شروع کر دیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اگر وہ سامنے ہوتا تو اسے چیر پھاڑ دیتی۔ کچھ دیر بعد رتنا نے سوچتے ہوئے انداز میں مجھ سے پوچھا، تمہارے پاس فون ہے؟ ہاں ہے، میں نے کہا۔ اس پر اب تک کوئی کال کیوں نہیں آئی؟ اس نے پوچھا۔ اس میں ایک ہی نمبر ہے، شاید اسے ضرورت محسوس نہیں ہوئی مجھے کال کرنے کی، میں نے کہا اور اپنا سیل فون نکال کر اسے دے دیا۔ وہ رک کر میرا فون دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے مجھے واپس دیتے ہوئے کہا، جب ہم شاہراہ تک پہنچ جائیں تو اسے پھینک دینا۔ وہ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس فون سے ہمیں تلاش کیا جا سکتا ہے، باقی بات پھر سمجھا دوں گی، اس نے اکتاہٹ بھرے انداز میں کہا اور خاموش ہو گئی۔ ایک محدود سے دائرے میں روشنی کر کے ہم پیدل چلتے چلے جا رہے تھے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ اس اندھیری رات میں شاید ہمارا سفر ختم ہی نہیں ہوگا، مگر ہم مسلسل چل رہے تھے۔ شاید ہم باتیں کرنا چاہ رہے تھے لیکن کسی کا بھی بولنے کو من نہیں تھا۔ ہماری پوری توجہ اس شاہراہ تک پہنچ جانے میں تھی جس کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہم رک جاتے، رتنا فون پر سمت کا اندازہ کر لیتی اور پھر ہم چل پڑتے، یہاں تک کہ ہم شاہراہ تک جا پہنچے۔ تھکن سے ہمارا برا حال ہو چکا تھا۔ سشما رابطے میں تھی۔ کچھ دیر بعد ایک گاڑی ہم تک پہنچ گئی۔ ہم جودھ پور کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک جگہ چھوٹا سا نالا دکھائی دیا۔ رتنا نے ڈرائیور کو وہاں رکنے کو کہا۔ وہ رک گیا۔ اس نے میرا اور پہلوان والا فون وہیں نالے میں پھینک دیا تھا۔ پھر ذرا سا سوچ کر اس نے ڈرائیور کا فون بھی وہیں پھینک دیا۔ اپنی طرف سے اس نے آگے کے لیے پچھلے نشان مٹا دیے تھے۔ میں راستے میں یہی سوچتا چلا جا رہا تھا کہ جب بھی کوئی دشمن سامنے آتا ہے تبھی انسان چوکنا ہو جاتا ہے۔ شاید یہی چیز دشمن پر توجہ مرکوز کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اس وقت تو ذرا سے بھی بات کا خیال رکھا جاتا ہے جب دشمن سازشی ہو۔ سازشی دشمن بالکل کسی سانپ کی مانند ہوتا ہے جو نہ جانے کس بل سے نکل کر کب ڈس لے، اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اور جاسوسی اردو کہانی جس کا نام ہے اناگیر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 22 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ صبح کا اجالا پھیلا ہوا تھا جب ہم جودھ پور پہنچ گئے۔ شہر میں زندگی جاگ اٹھی تھی، ٹریفک رواں دواں تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ہم ایک صاف ستھرے علاقے میں موجود ایک گھر میں جا پہنچے۔ گاڑی ہمیں باہر ہی چھوڑ کر چلی گئی۔ گیٹ ایک ادھیڑ عمر خاتون نے کھولا۔ ہم اندر گئے تو وہاں خاصا سناٹا تھا۔ چھوٹے سے لاؤن میں جا کر بیٹھے ہی تھے کہ اس خاتون نے دھیمے سے انگریزی میں ایک کمرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم سب فریش ہو جاؤ، تب تک میں کھانے کے لیے کچھ کرتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر ایک جانب چل دی۔ ہم سب نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ ہمارے کپڑے مٹی میں اٹ چکے تھے۔ تبھی سشما تیزی سے اٹھ کر اس خاتون کے پیچھے لپکی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھوں میں کافی سارے کپڑے تھے۔ ایک پتلون اور شرٹ میری جانب پھینک کر بولی، پہلے تم جاؤ، جلدی واپس آ جاؤ گے۔ میں نے وہ کپڑے سنبھالے اور کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ہم تینوں ایک میز کے گرد بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ سشما اور رتنا نے ڈھیلی سی شلوار قمیض سوٹ پہن رکھے تھے۔
اس کے ساتھ آنچل بھی گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ ان کپڑوں میں دیکھ کر کوئی بھی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کس قدر خوفناک ہیں۔ میں خاموشی سے کھاتا رہا یہاں تک کہ ایک مگ چائے کا لے کر اٹھ گیا۔ جس وقت میں نے چائے ختم کی وہ بھی وہیں آ گئی۔ تب میں نے خالی مگ ایک جانب رکھتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ اب مجھے چلنا چاہیے، تم دونوں اپنے… لیکن میرا خیال کچھ دوسرا ہے، سشما نے تیزی سے کہا۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا تو وہ تیزی سے کہتی چلی گئی، کیا تم یہ نہیں جاننا چاہو گے کہ ہمیں کیوں اغوا کیا گیا؟ ایسے کسی شخص کو کیوں استعمال کیا گیا جو ہمیں بالکل بھی نہیں جانتا؟ وہ ہماری ویڈیو ہی کیوں بنانا چاہ رہے تھے؟ اور آخری سوال کہ ہمارے اغوا کے بعد انہوں نے کیا مطالبہ کیا؟ اس بارے تم جانتے ہو؟ میں کچھ نہیں جانتا، میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہم جانتی ہیں کہ تمہیں کچھ بھی نہیں معلوم، بلکہ ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ تمہیں صرف اغوا کے مقصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے، بلکہ تمہیں 2 دن پہلے یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ کوئی ایسا کام تم سے لے گا۔ اس نے میرے چہرے پر دیکھتے ہوئے پوچھا تو میں نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی اب تم کیا چاہتی ہو؟ یہ سشما بھی تو بس پہیلیاں ڈال رہی ہے، رتنا نے اکتاہٹ سے کہا، پھر لمحہ بھر بعد بولی، سیدھی بات کرو۔ تو سیدھی بات یہ ہے، میں تمہیں سمجھاتی ہوں، سشما نے کہا اور چند لمحے رک کر کہتی چلی گئی، ہمارا تعلق جرم کی دنیا سے بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو صرف بھارت ہی میں نہیں، دنیا بھر میں کہیں بھی کوئی ظلم کرتا ہے تو ہم اس کی مزاحمت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی قوم، نہ کوئی نظریہ، ایسا کچھ بھی نہیں، بس ہم انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں، یہی ہمارا سب کچھ ہے۔ یہ بھی تو ایک نظریہ ہی ہوا نا؟ میں نے تبصرہ ملا سوال کیا۔ کہہ سکتے ہو، خیر ہماری کوئی ایک تنظیم دشمن نہیں ہے، کئی ساری ہیں، ہم ہر محاذ پر ان کا مقابلہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت جو سب سے بڑا محاذ ہے وہ سوچ میں تبدیلی کا ہے۔ کچھ قومیں یہ چاہ رہی ہیں کہ ہم اپنی دشمن قوم کی سوچ ہی تبدیل کر دیں۔ اس نے سوچتے ہوئے لہجے میں کہا، پوری قوم کی سوچ کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں پھر خبر ہی نہیں، ہو رہی ہے، بلکہ بہت حد تک ہو بھی چکی ہے۔ یہی محاذ سب سے زیادہ سرگرم ہے۔ جدید دنیا میں کمپیوٹر اور نیٹ کے استعمال نے دنیا بدل دی ہے۔ سوچنے والی قومیں تو پورا پلان کر کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ کتنے عرصے میں کس قوم کو کس حد تک بدل دینا ہے۔ سشما نے بڑے جذباتی انداز میں بتایا تو میں نے پوچھا، تم اس جنگ میں کیا کر رہی ہو؟ ہم دونوں نے یہی پڑھا ہے اور اسی میں کام کر رہی ہیں۔ ہم نے بہت ساری کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ہمارا دشمن جو اسی بھارت ہی میں ہے ہمیں روک رہا ہے۔ جس وقت ہمارا اغوا ہوا تب مجھے شک تھا، لیکن جب ویڈیو بنانے کی بات ہوئی تو میں اپنے دشمن کو پہچان گئی۔ تم یوں سمجھ لو کہ دکھائی دینے والی دنیا کے پیچھے ایک اندیکھی دنیا ہے، ہم اس میں سرگرم ہیں۔ سشما نے بات کو سمیٹنے کے انداز میں کہا، اور یہ تمہارا لڑنا، یہ فائٹر ہونا، اور… میں نے کہنا چاہا تو رتنا بولی، اپنی حفاظت کے لیے یہ ہمارا شوق بھی ہے۔ ویسے میں یہ سمجھ گئی ہوں کہ تم کہیں اچھے فائٹر ہو۔ جس لیول پر تمہاری تربیت ہے ہم ویسی نہیں۔ ہمیں ابھی بہت کچھ سیکھنا تھا، لیکن ہمارے سامنے بہت سارے چیلنجز آ گئے۔ دیکھو تم کیا ہو، کس تنظیم کے ساتھ ہو، مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں۔ میں تو بس ایک ایسا بندہ ہوں جو نہ چاہتے ہوئے جرم کی اس دنیا میں آ گیا ہوں، بلکہ پھنس گیا ہوں۔ نہ میری کوئی منزل ہے اور نہ کوئی ٹھکانہ، نہ میرا کوئی دوست ہے اور نہ میرا کوئی دشمن۔ نہ جانے کب کہاں مارا جاؤں۔ میں نے بڑے جذباتی انداز میں پورے اعتماد سے جھوٹ بول دیا۔ تو سمجھو آج سے تم مر گئے ہو اور آج ہی سے تمہارا نیا جنم ہوگا۔ کچھ دیر بعد یہ خبر وائرل ہو کر دشمنوں تک پہنچ جائے گی کہ ہم تینوں مر چکے ہیں۔ رتنا نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ ایسا کیوں؟ میں نے پوچھا۔ ہمیں دشمنوں سے تو بعد میں بدلہ لینا ہے، لیکن پہلے اندر کے غداروں کو تلاش کرنا ہوگا۔ ہمارے خلاف کون ہیں جو ہمیں زندہ نہیں دیکھنا چاہتے؟ رتنا نے یوں کہا جیسے وہ دشمنوں کو گردن سے پکڑنے کے لیے ابھی سے بےتاب ہو رہی ہو۔ تبھی میں نے پوچھا، یہ لوگ جو یہاں تک ہمیں لائے ہیں، کیا انہیں نہیں پتا یہ اس نیٹ ورک کے لوگ نہیں ہیں جس کے لیے تم کام کر رہی ہو؟ نہیں، یہ وہ لوگ نہیں، میں تمہیں سمجھاتی ہوں یہ کون ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے سانس لی، پھر کہتی چلی گئی، کمپیوٹر استعمال کرنے والے جانتے ہیں کہ ایک بیک اپ ہوتا ہے جسے وقت پڑنے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم جس تنظیم کے لیے کام کر رہی ہیں وہ تو ہے ہی، لیکن ہمارا اپنا ایک بیک اپ ہے۔ یہ وہ چند لوگ ہیں، ہم ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ یہ کسی بھی دہشت گرد تنظیم کے سلیپر سیل کی مانند ہیں۔ رتنا نے کہا تو میں نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا، تم تو بہت خوفناک ہو، میرا تم لوگوں کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ نہیں، تم ہم سے کہیں زیادہ خطرناک ہو، لیکن آج سے ہم نے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ تم جو بھی ہو، تمہارا ماضی تمہارے ساتھ،
ہم ایک لفظ اس کے بارے میں نہیں پوچھیں گے۔ آج سے ایک نئی زندگی۔ اس نے کہا، تو نہ جانے مجھے کیوں لگا کہ قدرت میرا ساتھ دے رہی ہے۔ وہ قابل بھروسہ تھیں یا نہیں؟ ان کے من میں کیا چل رہا تھا یہ جاننے کے لیے میرے پاس کوئی پیمانہ نہیں تھا، لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ میں اپنے ہدف کے کہیں آس پاس ہوں اور یہ دونوں میرے کام آ سکتی ہیں۔ تبھی مجھ سے سشما نے پوچھا، کیا سوچنے لگے؟ یہی کہ اگر تم پر میرا دل آ گیا تو پھر رتنا میرے خلاف ہوگی یا نہیں؟ میں نے یہ سوال بڑی معصومیت سے کیا تھا، جس پر دونوں ہی کہا لگا کر ہنس دیں۔ تبھی رتنا نے کہا، نہیں، میں خلاف نہیں ہوں گی، مجھے اچھا لگے گا۔